السلام علیکم دوستو ہم سب اپنے دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ سمارٹ اور نالجیبل دکھیں۔ تو اسی لیے میں آج آپ کے لیے ایسے 10 نالجیبل فیکٹس لے کر آیا ہوں جنہیں آپ آج کی ویڈیو میں دیکھ اور سن کر اور زیادہ نالجیبل اور سمارٹ ہو جائیں گے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے فیکٹس کا سفر۔ دوستو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی میٹرو سٹیشنز، مال یا پھر کسی تھیٹر میں جب پبلک ٹائلٹ کا استعمال کیا ہوگا تو یہ نوٹس کیا ہوگا کہ ٹائلٹ کے دروازے نیچے زمین تک نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ نیچے سے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ آخر ان پبلک ٹائلٹ کے دروازے نیچے سے کھلے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ گیپ سب سے پہلے تو صفائی کو آسان بناتے ہیں، کیونکہ پبلک ٹائلٹ دن بھر بزی رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی صفائی میں زیادہ ٹائم نہ لگے۔ دروازوں اور ٹائلٹ کی دیواروں کے بیچ ان گیپ کی وجہ سے ایک ہی طرف سے پانی یا پھر کسی دوسرے کلیننگ مٹیریل کی مدد سے پورے ٹائلٹ ایریا کو کلین کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی پوری طرح سے بند ٹائلٹ کی پرائیویسی میں کوئی شخص غلط کام جیسے سموکنگ، ڈرنکنگ یا پھر سیکسول ایکٹیویٹی نہ کرے، اس لیے بھی دروازوں کے نیچے گیپ کو رکھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی ایمرجنسی کی حالت میں اگر کوئی انسان یا پھر بچہ اندر ٹائلٹ میں پھنس جائے یا پھر بے ہوش ہو جائے تو بھی یہ گیپ ان کی مدد کرنے کے لیے بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں پہلوانوں کے کان کی ہڈیاں کیوں توڑ دی جاتی ہیں؟ اگر آپ نے پہلوانوں کے کان غور سے دیکھے ہیں تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ تھوڑے سے الگ ہی دکھتے ہیں، اور اس کی وجہ ہوتی ہے ان کے کان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں۔ ان کے کان توڑے نہیں جاتے بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ دراصل یہ پریکٹس کا حصہ ہوتا ہے۔ زیادہ محنت کرتے وقت جسم کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور پھر آپ کے کان پر لگا ہلکا سا ہاتھ بھی آپ کے کان کی رگوں کو پھاڑ سکتا ہے یا پھر کان کی ہڈیوں کو توڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے کان کی بناوٹ میں یہ بدلاؤ آ جاتا ہے۔ لیکن پہلوان اس کا علاج نہیں کرواتے ہیں کیونکہ علاج کے بعد یہ پھر ٹوٹ سکتے ہیں۔ انگریزی میں ایسے کانوں کو کالی فلاور ایئر یا پھر گوبھی کے پھول جیسا کان بھی کہتے ہیں۔ زیادہ تر موبائل میں کیمرہ کو لیفٹ سائڈ پر ہی کیوں انسٹال کیا جاتا ہے؟ دوستو شروع میں جب کیمرہ کو فون کے اندر انٹروڈیوس کیا گیا تھا تو اس کو فون کے بالکل ٹھیک درمیان میں لگایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت لوگ جب بھی اپنے فون کا استعمال کرتے تھے تو ان کی فنگر کیمرہ کے لینس کے ٹھیک اوپر آ جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے کیمرے کے لینس کافی جلدی خراب ہو جایا کرتے تھے۔ اور ان ساری چیزوں کو ختم کرتے ہوئے سب سے پہلی بار آئی فون نے کیمرے کو موبائل کے لیفٹ سائڈ پر انسٹال کیا تھا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا دوستو کیونکہ اس دنیا میں رائٹ ہینڈ لوگوں کی تعداد لیفٹ ہینڈ لوگوں کی تعداد سے کافی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جب ہم رائٹ ہینڈ کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی فون کو پکڑتے ہیں تو ہماری انگلیاں فون کے اس ایریا کی طرف ٹچ کرتی ہیں جہاں پر کسی بھی قسم کے کیمرے کو انسٹال نہیں کیا جاتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جب ہماری انگلیاں ان لینس پر ٹچ کرتی ہی نہیں تو اس طریقے کے فونز کے کیمراز ان فون کے مقابلے میں کافی لمبے عرصے تک چلتے ہیں جن کے کیمراز کو درمیان میں یا پھر رائٹ سائڈ پر انسٹال کیا جاتا ہے۔ دوستو کیا آپ ایک ایسی جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جہاں آپ 3 دوست 3 الگ الگ ملکوں میں بیٹھ کر ایک ساتھ لنچ کا مزہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، آسٹریا، سلوواکیہ اور ہنگری ان 3 ملکوں کے ٹرائی جنکشن پوائنٹ پر ایک ایسا ٹرائی اینگولر ٹیبل ہے جس پر لگی 3 سیٹیں ان 3 الگ الگ ملکوں میں موجود ہیں۔ دوستو آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ناخنوں میں ایسے سفید سے نشان بنے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ اس کے بننے کی وجہ جانتے ہیں؟ دوستو ڈاکٹر کے مطابق یہ سفید رنگ کے نشان انجری سے لے کر فنگس انفیکشن تک کسی بھی وجہ سے بن سکتے ہیں، اور میڈیکل کی زبان میں اس کنڈیشن کو لیوکونائکیا کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل دوستو جب کسی وجہ سے ناخن کی سیل لیئر میں کیراٹوہائلین نام کا میٹیریل جذب ہونے لگتا ہے تب وہ روشنی کو جذب نہیں ہونے دیتا بلکہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اور عام طور پر پنک نظر آنے والے ناخنوں میں یہ سفید رنگ کے سپاٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ناخنوں کے یہ وائٹ سپاٹ کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بنتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹویوٹا کار کو اسمبلی لائن پر مکمل کرنے میں صرف 15 سے 17 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، جس کے دوران کار کی ویلڈنگ، اسمبلنگ، پینٹنگ اور انسپیکشن کی جاتی ہے، لیکن وہیں ایک شاندار رولز رائس کار کو بنانے میں 6 ماہ کا وقت لگتا ہے، کیونکہ اس کار کو انجینئرز، ٹیکنیشین، ڈیزائنر اپنے ہاتھوں سے ہینڈ کرافٹ کرتے ہیں اور اسے خریدنے والا کوئی بھی شخص اپنے حساب سے ماڈیفائی بھی کروا سکتا ہے۔ فیکٹ یہی ختم نہیں ہوتا ہے دوستو، جہاں ایک ٹویوٹا کار کی ایوریج لائف 15 سال ہوتی ہے وہیں ایک شاندار رولز رائس 100 سالوں تک بغیر کسی پریشانی کی سڑک پر چل سکتی ہے۔ دوستو آن لائن شاپنگ اتنی آسان ہے کہ ہم سب اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں یا پھر
پھر بازار سے کوئی میڈیسن خرید کر لاتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا وائٹ پیکٹ ہوتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یا پھر سامان کے ساتھ اس کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس پیکٹ کو دوستو سلیکا جیل کہتے ہیں اور یہ پیکٹ نمی کو جذب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ میٹل پر زنگ لگنے سے بھی بچاتا ہے. دوستو اگر آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا ہوگا تو آپ نے ایک چیز کو تو ضرور آبزرو کیا ہوگا کہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتے وقت اس میں سے تھوڑی سی دوائی باہر نکال دیتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ڈاکٹر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دراصل ڈاکٹر ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس انجیکشن میں موجود تھوڑے سے ببل یا ایئر پارٹیکل باہر نکل آئے. اگر ڈاکٹر ایسا نہ کریں تو یہ ایئر پارٹیکل مریض کی باڈی کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس سے بلڈ فلو بھی رک سکتا ہے. اس لیے ان سب ڈیمیج سے بچنے کے لیے ڈاکٹر انجیکشن سے ان پارٹیکلز کو باہر نکال دیتے ہیں. دوستو اگر ہم سنگاپور کو جرمانوں کا ملک کہیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہے. وہاں اتنے جرمانے لگتے ہیں کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہم پریشان ہو جائیں. اگر وہاں کوئی پبلک پلیس میں تھوک دیتا ہے تو اسے $1000 کا جرمانہ دینا پڑتا ہے اور ساتھ ہی اسے جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے. وہاں آپ گھر کے آس پاس بھی ننگے بدن نہیں گھوم سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا کرتا پکڑا جائے تو اسے بہت بھاری جرمانہ دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے وہاں ٹوائلٹ کرنے کے بعد فلش نہیں کیا تو آپ کو $150 جرمانہ پڑ سکتا ہے. پبلک پلیس پر کسی آدمی کو گانا گاتے اگر وہاں کی پولیس نے دیکھ لیا تو اسے 3 مہینے تک کی جیل ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے تو وہاں اگر آپ کسی کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ایسا کرنا غلط مانا جاتا ہے اور ایسا کرنے پر آپ کو $10,000 کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے اور ساتھ ہی 3 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی معلوم ہو کہ آپ کس طرح کی نالجیبل ویڈیو دیکھتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.